ہم اپنے اسٹوڈیو میں شکیل انور کمال ایک ماہر اکنامکس کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ذرا اپنا مختصر تعارف کرائیے گا شکیل. بہت شکریہ نظام صاحب. میرا نام شکیل انور کمال ہے. میں ایک اکانومسٹ ہوں اور مختلف پاکستان کی یونیورسٹیز میں MBS کو اکنامکس، بزنس اکنامکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور ڈفرینٹ سبجیکٹس ریلیونٹ ٹو اکنامکس پڑھاتا ہوں. اس کے علاوہ میرا تجربہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر ایک طویل عرصے تک رہا ہے. آئی ہیو بین انوالوڈ ان ٹریڈنگ، انویسٹمنٹ اینڈ ریسرچ فار اے لانگ ٹائم. اور اب ہم کچھ عرصے میں جلد ہی ایک نئے کورسز بھی ہم اجرا کر رہے ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ اور ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ پڑھانے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں پرائیویٹلی. پاکستانی معاشرے کے پس منظر میں صنفی مساوات یعنی فیمنزم کہ آپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا ایک ٹیبو سبجیکٹ بھی ہے اور ایک بڑا حساس نوعیت کا ایک سبجیکٹ ہے. نظام صاحب، آپ نے اس پر روشنی ڈالنے کے لیے مجھے بھی آپ نے مدعو کیا، آپ کا شکریہ. یہ میں بینگ این اکانومسٹ اس کو کس طرح سے دیکھتا ہوں، میں اپنے پرسپیکٹو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. میں ایک فیمنسٹ ہونے کی حیثیت سے نہیں بتاؤں گا اس کو، بلکہ ایک اکانومسٹ ہونے کی حیثیت سے اس پر رائے دینا چاہوں گا. کیونکہ جس طرح سے اکنامک نیڈز دنیا میں ایک فیملی کے لیے بڑھتی جا رہی ہیں اور لوگ اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ریز کرنے کے لیے اپنی ارننگز کو گرو کرنے کی مختلف جہتوں میں کوششیں کرتے ہیں، اسی میں نیچرلی ایک مرد جو کہ ہمارے ایک معاشرے میں ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ اکیلا ایک کمانے والا ہوتا تھا اور 10 اس کے ساتھ کھانے والے ہوتے تھے، تو یہ جو سسٹم ہے یہ اب چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے معاشرے میں اور بہت تیزی سے بدل رہا ہے. کیونکہ معاشی سرگرمی میں خواتین اپنا کردار اب بہت تیزی سے ادا کر رہی ہیں تاکہ وہ بھی اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں. نہ صرف سپورٹ کر سکیں بلکہ اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بھی ریز کر سکیں. کیونکہ دیکھیے، ہر گھر کی یہ خواہش ہے، ہر ماں کی یہ خواہش ہے، ہر باپ کی یہ خواہش ہے کہ اس کی اولاد اچھی تعلیم حاصل کرے. فی زمانہ اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مہنگے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پر ایک شخص کی کمائی سے وہ پورا نہیں ہو پاتا. تو اگر وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتی ہیں یا دینا چاہتی ہے فیملی، تو نیچرلی ان کو اس گاڑی کے شکیل دونوں انور کمال پہیوں صاحب، کو میں آپ کام سے ایک کرنا اور پڑے سوال گا. کرنا چاہوں گا. آپ اکنامکس بھی ہیں. آج کے پاکستان کا دنیا میں کون سا مقام ہے جہاں پہ صنفی مساوات کے حساب سے پروفیشنلزم کو پیش کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ سے ویسٹ ہی اس کی مثال رہا ہے، اس میں کوئی تعجب کی یا کوئی دو رائے نہیں ہے. ویسٹ از آلویز دا پریسیڈنٹ، اسی نے سیٹ کیا ہے. وہاں پر خواتین کو زیادہ رائٹس دیے گئے، وہاں پر انہوں نے زیادہ ورکنگ وومن کے طور پر وہ بہت بڑھی اور انہوں نے اپنی فنینشیل فریڈم بھی حاصل کی. وہ دیگر فریڈمز کے بارے میں جو ہے وہ ان کی جو دیگر آزادی اظہار اور آزادی رائے اور آزادی خواتین کی جو دیگر حقوق نسواں ہیں اس پر میں گفتگو نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں کی خواتین نے فائنینشیل فریڈم حاصل کی سم ہاؤ. تو نیچرلی اسی کو ہم کاپی کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی اسی سے یہ بات آتی ہے. اور آپ کو میں ویسٹ کو آپ کہنا یا مغرب کہنا، اگر آپ کو وہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک الگ لفظ ہے، تو آپ اس کو یہ کہہ لیجئے کہ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں انہی کو انڈر ڈیولپڈ جو نیشنز ہیں وہ کاپی کرتی ہیں یا فالو کرتی ہیں. تو ترقی یافتہ قومیں بننے کے لیے ان کے یہاں دونوں جب ہم صنفوں نے اعداد و کام شمار کیا. کی بات کرتے ہیں شکیل انور کمال صاحب، تو کیا آپ بتائیں گے کہ پاکستان کا کون سا نمبر ہے جہاں پہ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، اٹس ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان میں ویمن کنٹریبیوشن ان دا اکانومی وہ دنیا کے نچلے سطح پر ہے. اٹس اے ورسٹ ان دا ورلڈ. اور نہ صرف دنیا میں بلکہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی ہمارا نمبر بہت نیچے آتا ہے. ہم سے آگے بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا اور دیگر ممالک ہیں جہاں خواتین اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں اور فائنینشلی اپنی فریڈم بھی حاصل کر رہی ہیں اور کام کا اکانومی میں بہت بڑا حصہ پلے کر رہی میں ہیں. وقار سے سوال کروں گا کہ فیمنزم کا نعرہ کیا پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال کی اور مشکلات سے نکال سکتا ہے؟ فیمنزم کا نعرہ معاشی صورتحال سے ایک طریقے سے وہ نکال تو سکتا ہے، مگر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو پرابلمس ابھی ہم لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، ہماری جو میل سوسائٹی ہے، جو میل ڈومیننس، تو میل ڈومیننس اتنی زیادہ ہے کہ ہم ابھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے کہ جی ایک دم عورتیں شانہ بشانہ آ جائیں، کیونکہ اس میں بڑا ٹائم لگے گا. اور یورپ کو بھی اس طرح سے آنے میں بڑا ٹائم لگا تھا. ایسا نہیں ہے کہ جی یورپ کل سے فیمنزم میں اور کل سے سب برابر آ گئے تھے. اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ابھی تھوڑا سا ایکسیپٹنس آ رہا ہے، لڑکیاں
ابھی آپ کو پہلے ہمارے جو پیچھے 10-15 سال آپ پیچھے دیکھیں تو کوئی بھی لڑکی آپ کو ایز اے سیلز گرل نظر نہیں آتی تھی. اب اچھے ہر بڑے اسٹور میں لڑکیاں ہیں, جیسے کھاڑی ہو گیا, جیسے جنید جمشید ہے, اس میں اچھے گھر کی اچھی لڑکیاں اور ینگ جو ہے وہ بچیاں کام کر رہی ہیں اور بڑے عزت سے کام کر رہی ہیں. اسی طرح اب یہ چیز ہم لوگ ایکسیپٹ کرنا شروع کیے ہیں, ابھی تو ایک دم کھل کے نہیں آ سکتے. شکیل بھائی سے سوال کرتے ہیں. شکیل اور کمال بھائی صاحب, آپ یہ مجھے بتائیے کہ عورت کا وفا اور حیا کا پیکر ہونا, کیا یہ معنی نہیں کہ ہم وفا کے ذریعے اس کو قید کر دیتے ہیں اور حیا کے ذریعے اس کے کپڑوں پہ بات کرتے ہیں؟ اس کی بات آپ اصل میں یہ جو دو لفظ ہیں نا, وفا اور حیا, اس کا مس یوز بہت کیا گیا ہے. یہ بڑے متبرک اور بڑے خوبصورت اور بڑے اعلیٰ مقام کے الفاظ ہیں, اس کا مس یوز بہت کیا گیا ہے. حیا کے نام پر اس کو پابند حجاب کر دیا جائے, میں معذرت چاہتا ہوں. وفا کے نام پر اس کو گھر میں قید کر دیا جائے, یہ میرا خیال ہے آج کی عورت کے لیے قابل قبول نہیں ہے, اور میں بھی اس کی حمایت نہیں کروں گا. دوسری بات یہ کہ ابھی جب آپ نے گفتگو کی, آپ بات کر رہے تھے کہ شہری ہی عورتیں کیوں مثال بنتی ہیں کہ وہ معاشی طور پر آگے بڑھ رہی ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہمارے دوست نے کہ بہت سارے اداروں میں وہ اب سیلز کی جابs بھی کر رہی ہیں, مارکیٹنگ کی جاب بھی کر رہی ہیں, فرنٹ لیڈ کر رہی ہیں بہت ساری جگہوں پہ. تو کیا آپ اگر اپنی ماضی سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پاکستان کی جو اکانومی کا جو میجر پورشن ہے وہ زراعت پر مشتمل ہے, اور زراعت پہ خواتین ایک عرصہ دراز سے اپنے شوہروں کی یا اپنے مردوں کی مدد کرتی رہی ہیں, اور وہ چاہے وہ کپاس کی فصل کے موقع پر ہو, چاہے وہ ہارویسٹنگ کا ٹائم ہو, چاہے وہ گرینگ کو کلیکٹ کرنے کا ٹائم ہو, وہ دہقان کے طور پر مشقت کرتی ہیں وہاں پر, اور وہاں پر وہ کام کرتی رہی ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہاں بھی ایکسپلوٹیشن ہوا ہے ان کا, اور ان کے ویجز کوئی سیٹ نہیں ہیں, ان کے لیے وہاں پر ایشوز ہیں, لیکن وہ کام ہماری عورت ہمیشہ سے کرتی رہی ہے. بہت شکریہ شکیل بھائی, آپ نے بہت اچھا ایک خیال پیش کیا ہے. عورت کا پرسپیکٹیو دیہی یا شہری, اربن اور رورل پرسپیکٹیو سے اس کا پاکستانی معاشرے میں پیش کیا ہے. لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا وقار بھائی, آپ ہمارے بہت معزز گیسٹ ہیں اور ہمارے تمام سوالات کا بڑے دل جمعی کے ساتھ جواب دے رہے ہیں, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کم عمر کی لڑکیوں کی شادیاں زیادہ طلاق کا باعث ہے؟ شادی تو کم عمر میں ایز سچ اجازت ہی نہیں ہے کسی چیز کی, کہ جس طرح سے اس کے کانسینٹ کے بغیر اسلام میں شادی کی اجازت ہے نہیں. کانسینٹ آپ کو لڑکی کا ہمیشہ لینا ہے, اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی ہو نہیں سکتی, یہ اسلام میں ہے. اور بہت سارے لوگوں کو شاید اس بات کا علم نہ بھی, مگر اسلام میں اس طرح سے ہے کہ آپ کو لڑکی کی رضامندی چاہیے, ضروری. اب 12 سال کی لڑکی جس کو شادی کے ہی بارے میں کچھ نہیں پتا ہے, اس کا آپ نے کیا ہی کانسینٹ لیا ہوگا, اس کی اگر آپ شادی کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کو, وہ جس معاشرے میں یہ کام ہو رہا ہے وہاں پہ اس کا طلاق کا کوئی وہی نہیں, وجود ہی نہیں ہے. وہ تو ایز اے غلام کی ٹریڈ ہو رہی ہے, اس میں کوئی اس کو رائٹ پتا ہے. بہت اچھی بات کی وقار بھائی, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. ہم نے اس پہ بہت تیاری کے دوران بہت بحث کری کہ یہ ہمارے پاکستانی معاشرے کا ہی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ پیسے کے بول پر ہر جگہ عورت کی ٹریڈ ہو رہی ہے, جس کا ایشو ہم نے ایپ کی صورت میں مختلف ممالک میں جہاں پہ عورتوں کو نوکرانی کے طور پہ ایک ٹریڈ کی گئی, یہ ایک الگ ایشو ہے. ہم اس پہ اگلے پروگراموں میں بات کریں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. شکیل انور کمال صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہمارے پاس کوئی اعداد و شمار آج موجود ہیں کہ ایک ورکنگ وومن ایک ازدواجی زندگی گزارنے میں زیادہ مشکل اس کو پیش آتی ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ورکنگ وومن کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ ایک بہت زیادہ مشکلات پیدا کر دیتی ہے بچوں کے لیے خاندانی اقدار کے حوالے سے؟ دیکھیں, پاکستان کے اندر ہمیشہ سے ایک ڈیلیما رہا ہے کہ ہمارے یہاں ڈیٹا کلیکشن کے اوپر اور R&D کے اوپر, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں زیادہ کام نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ایک الگ ایک ڈیٹا ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کتنی ورک فورس جو ہے وہ اس میں ویمن کا کنٹریبیوشن ہے, کتنی زراعت میں ہے, کتنی انڈسٹریز کے اندر ہیں, کتنی سیلز کی جابز میں ہیں, یہ سب تو ہمیں پتہ ہے. لیکن یہ بات کہ جو خواتین
فیملی بھی رن کر رہی ہیں اور میریڈ ہیں اور ان کی ازدواجی زندگی اس سے بیلنس ہے یا ڈس بیلنس ہے, اس میں امبیلنسز نظر آ رہے ہیں. تو اس کا تو کوئی ڈیٹا سچی بات ہے کہ نہیں ہے, لیکن جب ہم اپنے معاشرے میں اوور آل ایسے ہی جائزہ لیتے ہیں اور لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں, اپنی کولیگز کے ساتھ اور دیگر لوگوں سے, تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ امبیلنسز ہیں. لیکن وہ امبیلنسز اس لیے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. پہلے لوگ خواتین کا گھر سے نکلنا برا سمجھتے تھے, اب ان کی ضرورت بن گئی ہے کہ اگر خاتون گھر کی نہیں نکلیں گی تو ان کے گھر کی گاڑی چلنے میں مشکلات کا شکار ہو جائے گی. تو لہٰذا یہ آپ اس طرح سے بھی سمجھ لیجئے کہ اس کو اکنامک ٹرمز کے اندر انہوں نے اپنی سپورٹ کے لیے ان کو گھر سے نکلنے کی اجازت دی ہے. مائنڈ سیٹ ابھی بھی چینج نہیں ہوا ہے شاید, اور مائنڈ سیٹ چینج ہونے میں ٹائم لگے گا. آپ اگر مائنڈ ایجوکیشن سیٹ بڑھے کی گی بات تو کرتے ہیں تو ہم سیاسی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ آج بھی سیاسی جلسے جلوسوں میں عورتوں کی رپورٹنگ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے, اور ان اس بنیاد کو اس حق حاصل کرنے کے لیے ان کو بہت زیادہ جدوجہد کرنا پڑتی ہے. تو آپ کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو پاکستان کو پریزنٹ کرنا چاہیے؟ ابھی یہ جو پاکستان کو اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان میں ہمارے پاس دو مختلف قوتیں ہیں, ایک سیاسی قوت ہے اور ایک ہمارے پاس اسلامی جو ہے جو مدرسے ہیں اور ان کے لوگ ہیں. تو ان کا سب کا رول جو ہے نا وہ بڑا اس کے ساتھ مکس ہو چکا ہے کہ یہ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ریاست ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیکولر ریاست ہے. تو اس وجہ سے اب جہاں پہ جیسے دھرنے ہو رہے ہیں, جیسے وہ اگر تو مدرسے والے لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہاں عورتوں کا جانا مشکل ہے. اس کا مقصد ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ پاکستان کو پریزنٹ نہیں کرتا. اب ہم اس پہ آگے بات کرتے ہوئے پڑھاتے ہیں اپنے اسی مائنڈ سیٹ کے حوالے سے کہ وہ ازدواجی زندگی کی ہر پرابلم کو عورت کی غلطی ٹھہراتا ہے, اور یہ مائنڈ سیٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ذرا سی بھی ایک غلطی اگر عورت سے ہو جاتی ہے تو فوراً اس کے کریکٹر پہ یا اس کے کردار پہ بات کی جاتی ہے اور انگلی اٹھا دیتی ہے. اور یہی مائنڈ سیٹ اس مرد کے لیے جو کہ خوش گپیاں اور ہر طریقے سے آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے, کچھ نہیں کہتا. آپ اس سلسلے میں شکیل بھائی کیا بات کہیں گے؟ یہ صحیح ہے, لیکن خواتین کی ایک حدود و قیود تو ڈیفائن کر دی گئی ہیں بہت ساری دفعہ, لیکن جب وہ خاتون باہر نکلتی ہیں, وہ دنیا میں اپنے کام کے سلسلے میں, یونیورسٹی کالج کرنے کے لیے, اسکول کرنے کے لیے, ملازمت کے سلسلے میں, تو نیچرلی ان کا بھی تو سوشلائزیشن کا حق ہے یا نہیں ہے؟ ان کو سوشلائز کرنا نہیں چاہیے کیا معاشرے میں؟ کیا مرد کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرے یا جوائن کرے یا گھومے پھرے؟ تو ان کا بھی حق ہے, اور اس کی ان کی فیملی, ان کی ملازمت یا ان کی تعلیم کتنی ہرٹ ہوتی ہے وہ ان کو خود مینیج کرنا چاہیے. یعنی کہ وقار بھائی, 2 ٹکے کی عورت کا نعرہ یا بات وہ مرد کے لیے بھی وہی ہے, یعنی کہ 2 ٹکے کا مرد بھی موجود ہے آج کے معاشرے میں. 2 ٹکے کو دراصل اتنا ایکسپلائٹ کیا گیا. 2 ٹکے از یوزڈ ایز این ایڈیم کہ وہ ایک محاورہ ہے, ایک محاورہ اس کا استعمال کیا گیا ہے. 2 ٹکے کا مطلب ہوتا ہے چیپ. وہ اس لیے کہا کہ 2 ٹکے میں بک رہی ہے, یا ٹکا جو ہے وہ کرنسی آف بنگلہ دیش. وہ 2 ٹکے کا مطلب یہ جیسے ایک محاورہ استعمال کیا کہ بہت چیپ ایک عورت ہے, اس طرح سے جس چیپنس کے لیے وہ انہوں نے استعمال کیا تھا, اس کو اتنا انہوں نے آؤٹ آف پروپورشن بلو کیا ہے کہ جو عورت کو 2 ٹکے کا بول دیا. عورت کو 2 ٹکے کا مطلب وہ ٹکا از دا کرنسی فار بنگلہ دیش کی, جی 2 ٹکے میں مل رہی. ایسا کہیں نہیں ہو رہا ہے. کیا عورت کی صنف کو ہم پیسے سے کم کولیبریٹ کر سکتے ہیں؟ استعمال کیا گیا ہے محاورہ, ٹیک اٹ ایز اے نیڈ, اس کو محاورے کے طور پہ لیجیے آپ. اس کو اس پہ اس کی جو پیچھے جو اس محاورے کے وہ ہوتا ہے, آپ محاورے کو میرا دل باغ نہیں سر, اس میں معذرت کے ساتھ میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, اس میں پیور اکنامکس انوالو ہے. اچھا جناب والا, آپ یہ بتائیے. ہم اس اور اس میں کرنسی کا استعمال کیا گیا ہے, یہ ایڈیم نہیں ہے, یہ کرنسی استعمال کی گئی ہے, کرنسی کا نام لیا گیا ہے, تو اس کے مانیٹری ویلیوز بھی ڈیفائن کی گئی. یہ ایک موضوع جو ہے مغربی دنیا میں بہت پرانا ہے, جس میں ہمارے پاس ہمارے پروگرام میں بہت خوش مزاجی بھی ہے, اور آپ یہاں کے ماحول کو ہمارے سامع اور ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں کتنی اچھی ایٹماسفیئر میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ موضوع ایک عورت کی حیا اور عورت کی عزت کو پیسے میں تولنے کا موضوع مغربی معاشرے میں بھی بہت کیا گیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں 2 ٹکے کے مرد بھی ہیں؟ چیپ تو ہر جگہ ہے. ہم آپ اس کو 2 ٹکے کا بولے, 2 ٹکے از لائک چیپ, یو بائی سم تھنگ. ارے یہ تو 2 ٹکے کی چیز ہے.
2% کی چیز کا مطلب ہوتا ہے چیپ ہے، بہت عجیب سی ہے، گھٹیا ہے. تو ہر جگہ یہ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، سب جگہ ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں. مرد بھی بہت سارے بہت چیپ ہوتے ہیں. آپ بہت سارے لوگوں کو اگر آپ اپنی زندگی میں دیکھیں تو آپ ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ آپ کو ایسے لگتے ہیں کہ یار اس سے کون بات کرے گا. تو اسی طرح ہم ایک بہت بیلنس ہے. زیادہ سنجیدہ موضوع کی طرف آتے ہیں. وقار صاحب، کیونکہ آپ کا مطالعہ صوفیزم پہ بہت زیادہ ہے، تو کیا آپ ہمارے سامع کو بتانا چاہیں گے کہ صوفیزم میں عورت کا کیا مقام ہے؟ عورت کا مقام جو کہ ایک قرآن میں ڈیفائن کیا گیا ہے نا، وہ ہی اس کا ایک مقام ہے بیسیکلی. اس میں کسی جگہ اس کو بڑا کمپلیٹ بڑے جامع طریقے سے میکر نے اس کو بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام ڈیفائن کر دیا، اس کو ماں بنایا ہے. اس کے بعد ماں کا رول تو اس ماں سے بڑھ کر تو کسی کی مقام کو دیا ہی نہیں گیا ہے. اس کے بعد قیامت کے روز بھی جب اٹھائے جائیں گے تو ماں کے نام سے اٹھائے جائیں گے. تو اور اس کے قدموں کے نیچے جنت دی گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو پہلے سے ہی ڈیفائنڈ ہے. اس کے اندر نہ تو کسی ایڈیشن کی ریکوائرمنٹ ہے. بڑا جامع قسم کا اس کا ایک رول ہے معاشرے میں. وہی جو ہے ہم کو جس نے پیدا کیا، اسی کی محبت کی مثالیں ہیں. وہی پروان چڑھاتی ہے اپنی گود میں. اس کے ماں کا سارا معاشرہ بنا ہوا ہی ماں کے ساتھ کہ جی ماں براٹ اپ دیتی ہے اپنے بیٹے کو کہ جی تو ایسا بنے گا جیسے کہ تو نے بننا ہے. ابھی ہم یہ جیسے ہیں اس وقت، اس میں ہماری ماں کا بڑا کردار ہے کہ جی اس نے بچپن سے اگر جیسے ماں کا رول اگر آپ اس طرح پاکستانی معاشرہ، آج کا پاکستانی معاشرہ بھی اسلام کی اقدار کی بنیاد ہے. اس کی بنیاد اسلام کے اقدار میں ہے، اور اسی پاکستان ہمیں اس تمام مسائل کا حل اسلام کی اقدار میں رہتے ہوئے ڈھونڈنا چاہیے. اور مجھے یقین ہے کہ ہم اسلام کی میسج کو فالو کرتے ہوئے آج کی ماڈرن عوریت کی تمام ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. اور ہمارے جو مفکر مختلف ادوار میں جنہوں نے معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کرا ہے، ہمیں ان کے متعلق معلومات کرنا چاہیے. میں اپنے پروگرام کو کنکلوژن کرتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی عورت جو ہے وہ ایک گاڑی کا ایک پہیہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اسٹیئرنگ وہیل ہے جو کہ اپنے خاندان اور اپنے بچوں کے لیے ایک بہت زیادہ رول ادا کر رہی ہے. اور وہ ہمارے معاشرے کا ایک مضبوط ترین پلر کے طور پر ہے. کوئی عورت اچھی یا بری نہیں، بلکہ صرف ایک عورت، اچھی عورت ہی معاشرے میں پلرز کے طور پہ نہیں، بلکہ اچھی عورت اور اچھی مرد دونوں پلرز کے طور پہ اس معاشرے کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں. اور میں شکر گزار ہوں اپنے دوستوں کا کہ انہوں نے اس بحث میں حصہ لیا. مجھے یقین ہے کہ ہم جب اس بحث کو مثبت طور پہ اپنے سامع کو پیش کریں گے تو وہ ہمارے معاشرے کی سمت کو ارتقاء کی سمت کا تعین کرنے کے لیے بہت مددگار ہوگی. میں اپنے تمام دوستوں کا اور اپنے گیسٹ کا تو شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ میں اپنے پروگرام کو دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو حفاظت فرمائے، اور یہاں پہ رہنے والے تمام مذہب اور نسل کے جو کہ بانی پاکستان قائد اعظم کا ویژن بھی تھا، جس پہ ہم زیادہ تر بات نہیں کر سکے. یہ ٹھیک بھی ہے، ہمیں آج کے ان کے ویژن کے حساب سے آج کے مسائل پہ بحث کرنا تھی، جو کہ ہم نے سیر حاصل بحث کی. اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو بانی پاکستان کا ویژن تھا، اسلامی حدود میں رہتے ہوئے ہر کو اپنے خیال کی آزادی اور ہر ایک کو مساوی حقوق، وہ ہمیں یہاں پہ حاصل ہو سکے. آپ کا دوست نظام الدین سید.